दोस्तों कहा जाता है कि स्पेन के एक गांव में दो गरीब मोची रहते थे। वो दोनों बड़े गरीब थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो खेती करके अपना गुजारा करते थे। दोस्तों खेती की पैदावार उन बिचारों के लिए काफी होती थी, लेकिन इत्तेफाक से एक दिन एक नया मोची उस गांव में आ गया। गांव के सब लोग अब उस नए मोची से जूते मरम्मत करवाने लगे। उस साल सर्दी और बारिश की वजह से जौ की फसल खराब हो चुकी थी। यहाँ तक कि दोनों भाइयों का गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो गया था। दोस्तों उनकी झोंपड़ी गांव के बाहर थी। उससे आगे एक जंगल था। सख्त बर्फबारी से जंगल के रास्तों पर बड़ी बर्फ जम गई थी। उनकी झोंपड़ी के बाहर एक पुराना दरख्त हुआ करता था। दोनों भाइयों ने सोचा कि दरख्त को काट कर उसकी लकड़ियों को जलाया जाए ताकि सर्दी से बचा जाए। फिर वो दरख्त के खोखले तने को अपनी झोंपड़ी में काट कर ले गए और उस पर आग लगाकर उसे तापने लगे। दोस्तों थोड़ी देर के बाद उन्हें दरख्त के खोखले तने में से कोयल के कूकने की आवाज सुनाई दी, जैसे कू कू कू। उसके साथ ही एक कोयल एक सुराख से बाहर निकली और सामने मेज पर जाकर बैठ गई। दोनों भाई इस परिंदे को देखकर बड़े हैरान हुए, लेकिन उन्हें ये देखकर और भी हैरानी हुई जब कोयल ने इंसानी आवाज में कहा, ये कौन सा मौसम है? तो असगर ने कहा, ये सर्दी का मौसम है और बर्फबारी हो रही है। तो कोयल कहने लगी, आग की गर्मी से तो मैं समझी थी कि शायद मौसम गर्मा आ गया है। तुम लोगों ने मेरा घोंसला खराब कर दिया है, इसलिए गर्मियों के आने तक तुम मुझे अपने साथ रहने दो। मेरे लिए दरख्त के तने का सुराख ही काफी है। जब गर्मियों का मौसम आएगा तो मैं अपने सफर पर रवाना हो जाऊंगी। वापसी पर मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे तोहफे तोहफ भी लाऊंगी, जिससे तुम्हारी तमाम मुश्किलें कम हो जाएंगी। दोस्तों असगर बोला, तुम बहुत शौक से हमारे साथ रह सकती हो। हम तुम्हारे लिए एक घोंसला बना देते हैं। तुम गर्मियों के आने तक उसमें आराम करो। तुम्हें भूख लग रही होगी, इसलिए मैं तुम्हें अपने हिस्से की आधी रोटी दे रहा हूँ। दोस्तों उस बेचारी कोयल ने आधी रोटी खाई, पानी पिया और वो असगर के बनाए हुए घोंसले में जाकर आराम से सो गई। एक दिन सुबह सवेरे कोयल की कूकू से वो बेदार हो गए। उनके सामने खिड़की में कोयल बैठी हुई थी। वो अपनी कूक के साथ बहार के आने का ऐलान कर रही थी। उसने कहा, अब मैं दुनिया जहान के सफर पर निकलने जा रही हूँ ताकि हर जगह बहार के आने का पैगाम दूं। अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि वापसी पर आते वक्त मैं तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाऊं। दोस्तों लालच से दूसरे भाई की आंखें चमकने लगी। वो बोला, तुमने तो दुनिया का चप्पा चप्पा देख रखा है। तुम मेरे लिए कोई बड़ा सा हीरा या कीमती मोती लेकर आना ताकि मेरी मुसीबतें खत्म हो जाएं। कोयल कहने लगी, मुझे हीरे जवाहरात का तो कोई इल्म नहीं है। ये चट्टानों के अंदर छुपे होते हैं और मोती तो दरिया की तहों में होते हैं, इसलिए उनका निकालना मेरे बस की बात नहीं है। यहाँ से बहुत दूर दुनिया में एक कोना है जिसके किनारे पर दो दरख्त हैं। उनमें से एक सुनहरी दरख्त कहलाता है और उसके पत्ते पर सोना उगता है, और दूसरा दरख्त जैतून का है। ये हमेशा हरा भरा रहता है। उस दरख्त के बारे में ये बात बड़ी मशहूर है कि जो कोई भी आदमी उसके पत्तों को अपने पास रखेगा उसकी अक्लो दानिश में इजाफा होगा और हर मुसीबत के बावजूद उसका दिल बड़ा मुतमन रहेगा। अगर वो किसी झोंपड़ी में रहता है तो अपने आप को बड़े बड़े शानो शौकत वाले महल में रहने वालों से ज्यादा अच्छा समझेगा। तो असगर बोला, प्यारी कोयल, तुम मुझे जैतून का पत्ता लाकर देना। तो असलम कहने लगा, तुम बड़े बेवकूफ हो, तुमने सोने का पत्ता क्यों नहीं मांगा? प्यारी कोयल, तुम मुझे सोने का पत्ता ही लाकर देना। दोस्तों कोयल ने उन दोनों भाइयों को अल्लाह हाफिज कहा और खुली हुई खिड़की से उड़कर बाहर निकल गई।
وہ میدانوں اور چراگاہوں سے اڑتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ وہ چیخ چیخ کر بہار کے آنے کا اعلان بھی کر رہی تھی۔ دوستو، اس سال دونوں بھائیوں نے بڑی تنگ دستی سے وقت گزارا تھا۔ لوگوں نے ان سے جوتے مرمت کروانا بھی بند کر دیے تھے۔ ان کی کھیتی سے باجرے کی فصل بھی بڑی تھوڑی پیدا ہوئی تھی۔ سال کے ختم ہوتے ہوتے ان کی حالت بڑی خستہ ہو گئی تھی۔ وہ فاقہ کشی کرنے پر مجبور ہو چکے تھے۔ دوستو، بہار کا موسم شروع ہو چکا تھا تو کسی نے ان کے دروازے پر دستک دی اور پھر کوئل کی آواز سنائی دی، کو کو کو۔ میرے دوستو، دروازہ کھولو، میں تمہارے لیے تحفے لے کر آئی ہوں۔ دوستو، اصغر نے جلدی سے دروازہ کھولا تو کوئل ان کی جھونپڑی میں داخل ہو گئی۔ اس کی چونچ میں 2 پتے تھے، ایک پتا سونے کا تھا اور دوسرا پتا زیتون کا تھا جو بالکل ہرا بھرا تھا۔ دوستو، کوئل نے اپنے وعدے کے مطابق اسلم کو سونے اور شاکر کو زیتون کا پتا لا کر دے دیا اور کہنے لگی، دنیا کے آخری حصے سے میں تمہارے لیے یہ پتے لے کر آئی ہوں، تو مجھے کچھ کھانے کو لیے دو۔ مجھے ابھی شمالی ملکوں میں جانا ہے تاکہ میں وہاں بھی جا کر بہار کے آنے کی خوشخبری سنا سکوں۔ دوستو، اصغر نے اپنے حصے کی روٹی کوئل کے آگے ڈال دی تو کوئل روٹی کھانے لگی۔ تو اسلم سونے کا پتا دکھا کر بولا، تم نے میری عقل مندی دیکھی ہے نا، اب تم اپنے لیے بھی ایسا پتا منگوانا۔ تو کوئل اصغر سے بولی، اگر تم بھی اپنے لیے سونے کا پتا منگوانا چاہتے ہو تو مجھے صاف صاف بتا دو تاکہ اگلے سال میں واپسی پر تمہارے لیے بھی ایسا ہی پتا لا کر دے دوں۔ تو اصغر کہنے لگا، تم میرے لیے زیتون کا پتا ہی لانا۔ تو اسلم جھٹ سے بولا، نہیں نہیں پیاری کوئل، تم میرے لیے سونے کا پتا لانا۔ دوستو، یہ سن کر کوئل دوبارہ اڑ گئی اور اپنے سفر پر روانہ ہو گئی۔ اسلم دانت پیس کر بولا، تم نے دولت مند ہونے کا بڑا اچھا موقع گوا دیا ہے۔ زیتون کے پتوں سے آخر تمہیں کیا ملے گا؟ آخر تم رہے نا بدھو کے بدھو۔ دوستو، اسلم اصغر کو جلی کٹی سناتا رہا، لیکن جواب میں اصغر ہنس کر کہتا تھا، بائی کناز سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہوتی۔ مال و دولت تو دنیا کا مال ہے اور یہ یہیں رہ جانا ہے، یہ سب عارضی ہے۔ دوستو، اسلم غصے میں آ کر بولا، تم مجھ جیسے شریف آدمی کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہو، آج سے تیرے اور میرے رستے جدا جدا ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سونے کا پتا اٹھایا اور جھونپڑی سے باہر چلا گیا۔ دوستو، گاؤں والوں میں جس نے بھی اصغر کی بیوقوفی سنی وہ ہنسے بغیر نہیں رہ سکا۔ سب لوگوں نے اسلم کو عقل مندی پر بڑی داد دی۔ دوستو، تھوڑے ہی عرصے کے بعد اب وہ اسلم چودھری اسلم کہلانے لگا تھا۔ سچ ہے، جب کسی کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو اس کے تو ہاؤ باؤ ہی بدل جاتے ہیں۔ اب گاؤں میں لوگ بڑی عزت و احترام کے ساتھ اسلم کا نام چودھری اسلم پکارتے تھے۔ مالدار لوگ اپنے جوتے مرمت کرانے کے لیے اس کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ دوستو، تھوڑے ہی دنوں میں اسلم نے شادی کر لی۔ شادی کی دعوت میں گاؤں کے سب لوگ شامل تھے، لیکن اسلم نے اپنے سگے بھائی اصغر کو شادی کا دعوت نامہ نہیں بھیجا تھا، کیونکہ اسلم کے خیال کے مطابق وہ بڑا غریب اور بیوقوف آدمی تھا اور وہ خاندان کے نام پر دبا ہے، تو اسلم امیرانہ شان و شوکت سے زندگی بسر کر رہا تھا۔ لیکن دوستو، عجیب بات یہ تھی کہ وہ اور اس کی بیوی ہمیشہ ناخوش اور پریشان ہی رہا کرتے تھے۔ اخراجات کو پورا کرنے کے لیے اسلم سونے کے پتے کو توڑ توڑ کر بازار میں فروخت کرتا رہا۔ آخر ایک دن پتے کا آخری ٹکڑا بھی اس نے بیچ ڈالا۔ اب اسلم پہلے کی طرح غریب ہو چکا تھا اور موسم بہار بھی شروع ہونے والا تھا، تو انہی دنوں میں وہ کوئل پھر سے آئی۔ اسلم اور اس کی بیوی نے کوئل کی بڑی خاطر مدارت کی۔ وہ اس کے لیے بہت سی چیزیں لے کر آئے تھے، لیکن کوئل نے ان کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا اور وہ کہنے لگی، میں غریب اصغر کے گھر کی
रूखी सूखी रोटी खाना पसंद करती हूँ। इस तरह न जाने कितने ही साल गुजर गए। असलम सोने के पत्ते लेता रहा और असगर बेचारा जैतून के पत्तों पर शुक्र अदा करता रहा। दोस्तों, एक दिन किसी मुल्क का बादशाह शिकार खेलता हुआ उस जानिब आ निकला। वो बड़ा फिक्रमंद और परेशान रहता था। उसका बेटा शहजादा नूरुद्दीन बड़ा ही नाफरमान आदमी था। वजीर उसके खिलाफ साजिशें करते थे और शुमाली इलाकात में तो बादशाह के खिलाफ बगावत भी शुरू हो चुकी थी। मुल्क में अफरा तफरी फैली हुई थी। दोस्तों, इन सारी बातों ने बादशाह का सुकून छीन लिया था। अचानक दूर से बादशाह की नजर असगर बेचारे पर पड़ी तो वो फटे पुराने कपड़े पहने हुए था। उसके चेहरे से लगता था कि वो कई दिनों का भूखा है, लेकिन फिर भी वो बड़ा ही मुतमिन और खुश नजर आता था। बादशाह ये देखकर बड़ा हैरान हुआ कि ये आदमी इतना गरीब है और इतना मुफलसल हाल है, लेकिन फिर भी इतना खुश और मुतमिन है। और मैं जो कि एक सल्तनत का बादशाह हूँ और मेरे पास इतनी मालो दौलत है, लेकिन मैं फिर भी हर वक्त हैरान परेशान रहता हूँ। इसकी क्या वजह है? तो वो असगर से पूछने लगा, तुम इतनी मुफलसी के बावजूद इतने मुतमिन और खुश कैसे नजर आ रहे हो? दोस्तों, असगर कहने लगा, बादशाह सलामत, सबसे बड़ी नेमत किनायत की दौलत है। दुनिया का मालो दौलत किसी काम का नहीं है, ये परेशानियों की वजह है। दोस्तों, बादशाह को असगर की ये बात बड़ी पसंद आई और वो बड़ी देर तक असगर के पास रहा। उस वक्त उसके जहन से उसकी मुमलकत की सारी परेशानियां जाती रहीं। दोस्तों, असगर के पास बादशाह के आने और बादशाह की परेशानी खत्म होने की बात जंगल में आग की तरह फैल गई। सारे लोग अब अपनी परेशानियां लेकर असगर के पास आते और असगर उनकी परेशानियों का सही सही हल बता देता था और वो लोग खुश खुश अपने घरों को वापस चले जाते थे। दोस्तों, अमीर कबीर लोग असगर को इनाम किराम देते और गरीब लोग उसे ढेरों दुआएं देते थे। अब असगर भी अच्छी और खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा था। एक दिन बादशाह ने असगर को बुलाने के लिए अपने खादिम को भेजा, जो असगर की झोंपड़ी पर पहुंचा तो उसने बादशाह का हुक्मनामा दिखाकर कहा कि आली कदर सुल्तान मुअज्जम ने तुम्हें फौरन दरबार में तलब किया है। तो असगर कहने लगा, कल सुबह बहार का पहला दिन है, मैं सूरज निकलने से पहले कहीं नहीं जा सकता। दोस्तों, खादिम असगर की झोंपड़ी के बाहर ठहरा रहा और दिन निकलते ही वो प्यारी कोयल दोबारा वापस आई। उसने जैतून का पत्ता असगर को पकड़ा दिया तो असगर ने कहा, प्यारी कोयल, बादशाह ने मुझे अपने दरबार में मंगवाया है, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए महल में आया करोगी? तो कोयल कहने लगी, ऊंचे ऊंचे महल दर हकीकत में कैद खाने होते हैं। वहाँ पर नफरतें, अदावतें, हसद और बगावतें जन्म लेती हैं। ऐसी जगह मेरा दम घुटने लगता है। प्यारे असगर, अफसोस है मैं तुमसे मिलने के लिए वहाँ नहीं आ सकूंगी। तुम जैतून के इन पत्तों की हिफाजत करना और इन्हें अपने पास से कभी जुदा नहीं करना। दोस्तों, कोयल ने रोटी का टुकड़ा खाया और कहने लगी, अब तुम मुझे इजाजत दो। और वो असगर को अल्लाह हाफिज कहकर उड़ गई। दोस्तों, कोयल की जुदाई पर असगर बड़ा रंजीदा हुआ। उसने जैतून के पत्ते चमड़े की एक गुथली में बांध लिए और वो ये गुथली अपनी शलवार में छुपाकर बादशाह के खादम के साथ बादशाह के महल की तरफ चल पड़ा। जब वो महल में दाखिल हुआ तो दरबारी उसे देखकर हैरान हुए और आपस में बातें करने लगे कि आखिर बादशाह सलामत ने इस मामूली से आदमी में क्या बात देखी है जो इसे महल में बुला लिया है। जब बादशाह के वजीरों ने उस मोची से गुफ्तगू की तो वो ये देखकर बड़े हैरान रह गए। शहजादे, वजीर, अमीरजादे और दरबारी जो कोई भी असगर से गुफ्तगू करता उसके दिल का बोझ कम हो जाता। दरबार में ऐसी तब्दीली आई जो कभी भी देखने में नहीं आई थी। लोग आपस की रंजिशें भूल चुके थे
ان کے دلوں میں سے حسد، رقابت اور نفرت کے جذبات دور ہو چکے تھے۔ بادشاہ نے اصغر کے لیے ایک خوبصورت کمرہ بنوایا اور بادشاہ کے تخت کے برابر اصغر کی کرسی لگا دی گئی۔ درباریوں نے اس کی خدمت میں بڑے تحفے تحائف پیش کیے۔ وزیروں نے ریشم اور سونے کے بنے ہوئے لباس پیش کیے، لیکن موچی نے اپنے چمڑے کی کرتی پہنی رکھی۔ محل کے سب لوگوں کو موچی کی یہ بات پسند نہیں آئی اور بادشاہ کہنے لگا، تم نے یہ چمڑے کی کرتی کیوں پہن رکھی ہے؟ اسے کسی فقیر کو دے دو۔ ہم نے تمہارے لیے یہ عالی شان لباس بنائے ہیں، انہیں پہن کر آؤ۔ دوستو، وہ غریب موچی کہنے لگا، بادشاہ سلامت، محل میں داخل ہونے سے پہلے میرا یہی لباس تھا۔ جب آپ میرے پاس آئے تھے تو تب بھی میں نے یہی لباس پہنا ہوا تھا۔ یہ لباس پہن کر میرے دل میں غرور اور تکبر پیدا نہیں ہوتا۔ دوستو، بادشاہ کو اصغر کی یہ بات بڑی پسند آئی۔ اس نے حکم دیا کہ آئندہ کوئی بھی آدمی اصغر سے اس کی چمڑے کی کرتی کے متعلق کچھ بھی نہیں کہے گا۔ اگلے سال کوئل پھر آئی۔ اس دفعہ وہ اسلم کے لیے سونے کے 2 پتے لائی تھی اور اب شاکر کے لیے زیتون کا پتا لانے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اسلم نے سونے کا 1 پتا اپنی فضول خرچوں میں ختم کر دیا تو اس کی بیوی نے کہا، آخر ہم کب تک تنگ دستی کی زندگی گزارتے رہیں گے؟ تمہارا بھائی اصغر دیکھو محل میں کیسی شاہانہ زندگی گزار رہا ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ تم بھی اپنا بوریا بستر لپیٹو اور محل چلتے ہیں۔ مجھے یقین ہے وہ تمہیں بھی کسی علاقے کا نواب تو بنا ہی دیں گے۔ دوستو، اسلم نے اپنا سامان باندھا اور سونے کا پتا ایک رومال میں لپیٹا اور پھر وہ دونوں سفر پر روانہ ہو گئے۔ کافی دن چلنے کے بعد وہ دوپہر کے وقت ایک جنگل میں پہنچے۔ وہ بری طرح تھک چکے تھے۔ اسلم کی بیوی کہنے لگی، تم تو عقل سے بالکل پیدل ہو، تم نے سفر کے لیے سواری کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ آخر یہ سونا ہمارے کس دن کام آئے گا؟ تو اسلم نے رومال کھول کر سونے کا پتا دیکھا اور وہ دیکھ کر بڑا خوش ہوا۔ دوستو، ان میاں بیوی کے پیچھے ایک چلاک اور شاطر بڑھیا کافی دیر سے ان کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ وہ درخت کے پیچھے چھپی ہوئی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ جب اس نے سونے کے پتے کی جھلک دیکھی تو اس کے اندر لالچ جاگ اٹھا۔ وہ درخت کے پیچھے سے نکلی اور ان کے پاس پہنچی اور چاپلوسی کرتے ہوئے کہنے لگی کہ عالی جا، نواب صاحب اور محترمہ بانو صاحبہ، کنیز کا سلام قبول کیجیے۔ دوستو، اسلم کی بیوی نے جب اتنی عزت اور احترام سے اپنا نام اس بڑھیا کے منہ سے سنا تو وہ پوچھنے لگی، تمہیں کیسے پتا چلا کہ ہم نواب ہیں؟ تو وہ بڑھیا بولی، عالی قدر، آپ کی شکل سے اندازہ ہوتا ہے آپ تو خاندانی نواب معلوم ہوتے ہیں۔ سرکار، کیا آپ مجھے اپنی میزبانی کی عزت نہیں بخشیں گے؟ دوستو، چلاک بڑھیا نے ایسی خوشامد کی کہ وہ دونوں میاں بیوی اس کے جال میں پھنس گئے۔ وہ تو پہلے سے تھکے ہوئے تھے اور بھوکے پیاسے بھی تھے، تو انہوں نے بڑھیا کی دعوت قبول کر لی۔ بڑھیا نے اپنا تھیلا کھولا اور کہنے لگی، حضور، میں نے آپ لوگوں کے لیے مزے مزے کے کھانے تیار کیے ہیں، آج اس غریب بڑھیا کے ہاتھ کے پکے ہوئے کھانے کھائیے۔ دوستو، روٹی، کباب اور آم کا اچار تھا۔ اسلم اور اس کی بیوی ریحانہ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ پھر بڑھیا نے ان کو شربت پیش کیا اور شربت میں کوئی نشہ آور چیز ملی ہوئی تھی۔ اس کے پیتے ہی ان کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ بڑی جلدی ہی وہ خوابوں کی دنیا میں پہنچ چکے تھے اور نوابی کے خواب دیکھ رہے تھے۔ دوستو، چپکے سے اس بڑھیا نے ان کا سونے کا پتا لوٹ لیا اور وہ لے کر وہاں سے فرار ہو گئی۔ جب ان دونوں کی آنکھ کھلی تو وہ یہ دیکھ کر بڑے پریشان ہوئے کہ وہ بڑھیا اصل میں ایک ٹھگ تھی، وہ انہیں لوٹ چکی تھی۔ اب وہ وہاں سے چلتے چلتے سیدھے محل پہنچے۔ دوستو، دوسری طرف بادشاہ کے محل میں اصغر کی اب پہلے جیسی عزت نہیں رہی تھی، وہ بالکل نکارا ہو چکا تھا۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اصغر کو محل سے نکال دیا جائے
اس کی ہر ایک چیز ضبط کر لی جائے۔ دوستو شاہی فرمان لے کر بادشاہ کا ایک ملازم اصغر کے کمرے میں داخل ہوا اور قیمتی چیزوں پر قبضہ کرنے لگا۔ اصغر کو بھاگتا دیکھ کر ایک راہگیر کہنے لگا، آج صبح ہی تمہاری کھڑکی سے ایک آدمی تمہاری کرتی لے کر بھاگ گیا تھا۔ تو اصغر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور منت بھرے لہجے میں بولا، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ وہ میری چمڑے کی کرتی کس کے پاس ہے؟ راہگیر کہنے لگا، میں نے ایک آدمی کو اس کرتی کو جنگل کی طرف اٹھا کر بھاگتے دیکھا تھا۔ تو اصغر بولا، تم مجھے اس کے پاس لے چلو تو میں تمہیں بڑا انعام دوں گا۔ دوستو وہ راہگیر اصغر کو جنگل کے عین بیچوں بیچ لے گیا۔ وہاں پر ایک گھر بنا ہوا تھا۔ جب اصغر اس گھر کے پاس پہنچا تو وہاں آگ جل رہی تھی۔ جب اس نے اندر جھانک کر دیکھا تو وہاں اصغر کا اپنا سگا بھائی یعنی کہ اسلم سو رہا تھا۔ اس کے سرہانے میں وہی چمڑے کی کرتی پڑی ہوئی تھی۔ اس کے قریب ایک عورت بھی بیٹھی تھی۔ تو اصغر سمجھ گیا کہ یہ اسلم کی بیوی ریحانہ ہے۔ وہ دستک دے کر مکان میں داخل ہوا اور دھیمی آواز سے سلام کرنے لگا۔ دوستو اصغر کی بھابی نے اسے نہیں پہچانا۔ اس نے بڑے اخلاق سے اسے خوش آمدید کہا اور بولی، بھائی صاحب دھیمی آواز میں گفتگو کیجئے، میرے شوہر ابھی ابھی سوئے ہیں۔ تو اصغر کہنے لگا، بیوی میں رستے سے بھٹکا ہوا مسافر ہوں، میں دراصل بادشاہ کے دربار کا ملازم ہوں۔ عورت نے پوچھا، اچھا تو بتائیے کہ دربار کا کیا حال ہے؟ بہت دن پہلے میں بھی وہاں جا کر رہنے کے خواب دیکھا کرتی تھی، لیکن اس احمقانہ خیال پر اب میں ہنستی ہوں۔ تو اصغر نے پوچھا، تم وہاں اب کیوں نہیں جانا چاہتی اور محل میں کیوں نہیں رہنا چاہتی؟ تو عورت کہنے لگی، میرے شوہر کا بھائی دربار میں ملازم ہے، ہم بھی اپنی قسمت آزمانے نکلے تھے، لیکن ایک بڑھیا نے ہمیں نشہ آور شربت پلا کر ہمیں بے ہوش کر دیا اور ہمارا سونے کا پتہ چھین لیا، اور جاتے وقت یہ پرانی سی کرتی یہاں پھینک گئی۔ دوستو شاکر نے اپنا قیمتی لباس اتار کر پھینک دیا اور بولا، بی بی میرا خیال ہے آپ کا شوہر اس پرانی کرتی کی جگہ یہ قیمتی لباس ضرور پسند کرے گا۔ دوستو ریحانہ نے اپنے شوہر اسلم کو جھنجھوڑ کر بیدار کیا اور بولی، دیکھو تو ہمیں کیسا عمدہ سوٹ ملا ہے۔ دوستو اسلم نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اس کے سامنے اس کا بھائی غریب موچی اصغر مسکرا رہا تھا۔ اسلم نے آگے بڑھ کر اپنے بھائی کو اپنے گلے سے لگایا اور کہا، بھائی تم ٹھیک تھے، میں غلط تھا۔ تمہیں دربار میں اتنی عزت اور احترام دیکھ کر ہم نے بھی سوچا کہ شاید ہم اپنی قسمت آزمائیں، اور اس لیے ہم بھی سفر پر نکل پڑے تھے۔ دوستو یہ سن کر اصغر بولا، بھائی دربار کا عروج بھی دیکھا ہے اور زوال بھی دیکھا ہے، سچ پوچھو تو ان ہنگاموں سے میرا دل بھر چکا ہے۔ اب تو دل چاہتا ہے کہ اپنی اسی پرانی سی جھونپڑی میں سکون سے جا کر رہیں۔ دوستو اس کے بعد اصغر، اسلم اور اس کی بیوی ریحانہ واپس اپنے گاؤں پہنچ گئے اور اپنی جھونپڑی میں ہنسی خوشی رہنے لگے۔